دنوں میں جو ایوالو ہو رہی ہے سچویشن، میں بیسیکلی او آئی سی کی منسٹریل میٹنگ ایمرجنسی 26-27 کو جدہ میں کنوین ہوئی اور اس کے لیے میں سعودی عربیہ پہنچا تو ود ان اے ڈے ایران کے اوپر اٹیک کی خبر آئی اور میں تفصیل میں ذرا بعد میں عرض کروں گا. تو وداؤٹ لوزنگ اینی ٹائم میں نے فوری منسٹری آف فارن افیئر کو رابطہ کیا اور انہوں نے یہ اور میری پھر پہلے سب سے پہلے میں نے جناب عباس عراقچی جو فارن منسٹر ہیں ایران کے، ان سے رابطہ کیا کہ کیا سچویشن ہے، یہ جو خبر آئی ہے تاکہ میں اس کو ویریفائی کروں اٹیک کی. تو آفیشلی ود ان نو ٹائم یہ ہم نے وی اسٹرانگلی کنڈیم دی انوارنٹیڈ اٹیک against Iran and called for an immediate halt to escalation through urgent resumption of diplomacy to achieve a peaceful negotiated resolution to the crisis. یہ پاکستان کا پہلا ریئیکشن تھا 28 فروری 2026 کو، اور اس کے بعد unfortunately within one more day we had a very unfortunate خبر کہ His Eminence آیات اللہ سید علی خامنائی صاحب کو شہید کر دیا گیا ہے. اس پہ حکومت اور پاکستان کے عوام کی طرف سے وزیر اعظم نے بیان جاری کیا ٹویٹر کے اوپر. دی گورنمنٹ اینڈ دی پیپل آف پاکستان جوائن دا پیپل آف ایران ان دیئر آور آف گریف اینڈ سورو اینڈ ایکسٹینڈ دی موسٹ سنسیئر condolences on the martyrdom of His Eminence Ayatollah Sayyid Ali Khamenei. Pakistan also expresses concern over violation of the norms of international law. It is an age-old convention that the heads of state, government should not be targeted. May Allah Almighty grant patience and strength to the Iranian people to bear this irreparable loss. یہ پہلی مارچ کی یہ ریکارڈ پہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ جناب چیئرمین، ہم جیسے ماضی میں بھی جب جون میں لاسٹ ایئر اٹیک ہوا تھا ایران پہ 13 جون کو، تو ہم نے اس وقت تقریباً خطے کے تمام جو ہمارے برادر ملک ہیں اور یورپ میں جن سے اچھے تعلقات ہیں ان سے ہم نے رابطے کیے کہ اس کو مل کے اس وقت مسئلے کو حل کروایا جائے. تو 12 دن کے بعد جنگ بند ہوئی. اس حوالے سے میں عرض کروں گا کہ اب تک جو پاکستان کی طرف سے موفا میں ایفرٹس ہوئیں، میری ذاتی جو کالز ہیں وہ اسٹیٹ فارن منسٹر ٹرکی کے ساتھ، فارن منسٹر آف مالدیپ کے ساتھ، فارن منسٹر آف بنگلہ دیش کے ساتھ اور پیلسٹین کے اسٹیٹ فارن منسٹر کے ساتھ، فارن منسٹر آف ایران ویسے عرض کیا میں نے عراقچی صاحب کے ساتھ، فارن منسٹر آف ازبکستان کے ساتھ، فارن منسٹر آف سعودی عربیہ ملٹیپل ٹائمز ان کے ساتھ، شیخ عبداللہ بن زائد ڈپٹی پرائم منسٹر فارن منسٹر آف UAE، اسی طرح فارن منسٹر آف قطر، اسٹیٹ فارن منسٹر قطر، فارن منسٹر آف عمان، ڈپٹی پرائم منسٹر آف عراق، وائس پریزیڈنٹ اینڈ ہائی ریپرزینٹیٹو آف یورپین یونین، فارن منسٹر آف بحرین، فارن منسٹر آذربائیجان. یہ اس وقت تک ہم رابطے کر چکے ہیں یہ پچھلے 3 دن میں. اور پوری کوشش کیا ہے کہ آواز اٹھائی جائے اور ان کو کنونس کیا جائے کہ یہ جو انٹرنیشنل لاء کے تحت جو ڈپلومیسی اور جو ڈائلاگ کا پروسیس ہے اس پہ آ جائے. یہ پروسیس جناب چیئرمین بڑا کامیابی کے ساتھ چل رہا تھا اور قریباً 10 دن پہلے جب ہم آفیشیل وزٹ پرائم منسٹر کی آسٹریا میں تھی، اسٹیٹ وزٹ تھی، اس کی وزٹ کے بعد بزنس فورم تھا اور تیسرا UN کے جتنے ادارے ہیں ان کے ساتھ میٹنگز تھیں. اور ان میٹنگز میں سائیڈ لائن پہ جو DGIAEA ہیں گروسی صاحب، ان کے ساتھ ملاقات خصوصاً اس حوالے سے ہوئی کیونکہ ہمارے اس وزٹ کے ایک دن پہلے جنیوا میں اس معاملے کے اوپر بات چیت ہو رہی تھی US اور ایران کی. عمان کی ایمبیسی کے اندر عمان میڈیٹ کر رہا ہے اور ان کے جو
فارن منسٹر ہیں میں ان سے کئی دفعہ پچھلے 3 دنوں میں رابطے میں ہم آ چکے ہیں, اپنے نوٹس ایکسچینج کر رہے ہیں. اور ڈائریکٹر جنرل گروسی IAEA والے انہوں نے کہا کہ میں آپ کی اس میٹنگ کے فوراً بعد دوبارہ جنیوا جا رہا ہوں, اور وہ بڑے آپٹیمسٹ تھے کہ ڈائلاگ جو ہے وہ بڑا پازیٹیو ڈائریکشن میں جا رہا ہے, اور اس میں ڈائلاگ کے ذریعے ایک افہام و تفہیم کا معاملہ نکل آئے گا. میری کل رات جب دوبارہ عمان کے وزیر خارجہ صاحب سے بات ہوئی تو انہوں نے یہ بتایا کہ وہ بالکل پازیٹیو نوٹ پہ اینڈ ہوا, اور اس کے بعد وہ واشنگٹن فلائی کر کے گئے اور وہاں وہ نائب صدر امریکہ کو ملے اور ان کو بتایا کہ جی ہماری جو تمام ڈائلاگ ہے وہ بڑا پازیٹیو جا رہے ہیں. سو آل آف اے سڈن یہ جو آنن فانن یہ جو حملہ ہوا وہی ریپیٹ تھی جو پچھلے سال 13 جون کو ہوا. پاکستان اپنا جو ذمہ داری ہے وہ اس کو آبویسلی اس کو اس نے نبھایا بھی ہے اور انشاءاللہ نبھائے گا بھی, کیونکہ ایران ہمارا برادر ملک ہے, ہمارا ہمسایہ ملک ہے, ہمارا مسلمان بھائی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنی ایفرٹس اب نہیں, اس لیے نہیں پچھلے راؤنڈ میں بھی وہ غالباً ایران کی اپنی لیڈرشپ وہ زیادہ بہتر ایکسپلین کر سکتی ہے کہ ہم خود تفصیل ہم بالکل لو کی میں بیک ڈور میں رہ کے ہم نے ڈپلومیٹک ایفرٹس بہت کی ہیں تاکہ یہ معاملہ کہیں سلجھ جائے. اور یہ سلجھتے اتنا لمبا پروسیس ہوا. جون مجھے یاد ہے کہ 12 جون کو اراغچی کے صاحب کے ساتھ ہم استنبول میں ملٹی لیٹرل فورم کی میٹنگ تھی, اور اس وقت بھی اسی طرح ٹینشن بلڈ ہو چکی تھی, اور فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب امریکہ سے انگلینڈ کے اپنا راستے پاکستان آ رہے تھے. تو میں نے فارن منسٹر اراغچی صاحب سے ڈسکس کیا تو انہوں نے کہا کہ بہتر ہے کہ اگر آپ ان کو کہیں کہ یہ استنبول میں رک جائیں, ہم بیٹھ کے اکٹھی بات کر لیں. اب میں آپ کو ڈیپتھ آف بیک گراؤنڈ شیئر کر رہا ہوں کہ کیا ہو رہا ہے. اس کو ہم نے نہ میڈیا میں دیا ہے, نہ میڈیا میں جانا چاہیے تھا, لیکن اس ہاؤس کی البتہ یہ پروگیٹو ہے کہ ان کو یہ تھوڑی سی تفصیل میں ابھی بھی پوری شاید نہ دوں. تو وہ میں نے ان کو ریکویسٹ کر کے رکوایا. وہ لندن سے استنبول آئے. 12 جون کو میری فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کی اراغچی صاحب فارن منسٹر ایران سے میٹنگ ہوئی, اور ہم نے وہی ان کو تمام چیزیں کنونس کیا کہ آپ ڈپلومیسی اور ڈائلاگ کے ذریعے اپنے مسئلے کو حل کریں. اور یہ معاملہ جو ہے وہاں نہیں رکا. جولائی میں پاکستان کے پاس پچھلے سال پریزیڈنسی تھی UN کی سیکورٹی کونسل کی, اور ہم نے یہ جو اس وقت کانفلکٹ جا رہے ہیں, کیونکہ یہ کسی کے انٹرسٹ میں نہیں ہے یہ کانفلکٹس, تو اس حوالے سے ہم نے جو ایک تھیم رکھتا ہے جس کے اوپر پریزیڈنسی ہوتی ہے ڈیبیٹ کے لیے, ہم نے رکھا ملٹی لیٹرلزم پیسفل سیٹلمنٹ آف ڈسپیوٹس اکارڈنگ ٹو دی UN چارٹر. تو اس کے ساتھ میں نے ایک دن اس کے اوپر میں نے سیکورٹی کونسل کی میٹنگ چیئر کی, ایک دن پیلسٹین کے اوپر چیئر کی, ایک دن OIC اور UN کو ہم کیسے مزید قریب کر سکتے ہیں, ان کا بانڈ کیسے مضبوط, ایک دن اس پہ چیئر کی. اس کے بعد میری بائی لیٹرل میٹنگ ہوئی سیکریٹری روبیو کے ساتھ, اور اس بائی لیٹرل میٹنگ میں نے آئی ٹک اپ ایران کا معاملہ. ایشو کیا تھی کہ جی وہ کہتے ہیں کہ یہ نیوکلیر ویپنز نہ بنائے. ایران مانا ہوا کہ ہم نیوکلیر ویپنز نہیں بنائیں گے, ہم اس کے لیے تیار ہیں. اور ہم میڈیٹ کر رہے تھے کہ بھئی آپ بیٹھ کے اس مسئلے کو حل کریں. 12 دن کی وار ختم ہو چکی تھی, اور ان کی رسپانس بھی پازیٹیو تھی. اگر آپ کو یاد ہو تو اگلے چند ہفتوں میں اگست میں جہاں تک مجھے یاد ہے صدر ایران کے اور ان کے وزیر خارجہ کا پاکستان میں سرکاری دورہ ہوا. اس دورے میں بھی یہ ساری چیزیں ہم نے ڈسکس کی, اراغچی صاحب کے ساتھ علیحدہ کی, صدر صاحب کے ساتھ کمبائن کی, اور پاکستان کی کوشش کیا تھی کہ کسی طریقے سے افہام و تفہیم کے ساتھ یہ مسئلہ حل ہو جائے. اور اوریجنل ان کی ڈیمانڈ یہ تھی کہ کسی قسم کی انرچمنٹ جو ہے وہ ایران میں نہیں ہونی چاہیے. پورا انفراسٹرکچر جو ہے وہ
تباہ و برباد کر دیا جانا چاہیے. لیکن ہم نے آرگومنٹ کیا ان کے لیے کہ پیسفل یوز آف نیوکلیر انرجی تو ہر ایک کا حق ہے, اور جی سی پی او میں اوباما ایڈمنسٹریشن نے مانا تھا 3.67%. یہ میں پہلی دفعہ یہ چیزیں ڈبلج کر رہا ہوں اس فلور پہ, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید جو کچھ کو پروٹیسٹ ہوئے ہیں, جو کو موومنٹس ہوئی ہیں, ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان تو دل و جان کے ساتھ ان کا پچھلے جب سے پرابلم شروع ہوئی ہے ان کے ساتھ کھڑا ہے اور پوری کوشش کر رہا ہے. تو اس کے نتیجے میں وہ مانے کہ جی پھر ٹھیک ہے, زیرو کی بجائے وہ ہم اگر کرتے ہیں تو پھر سرولنس ہونی چاہیے 2-3 ممالک کی. وہ ایران واز ہیپی ود دیٹ. یہ معاملہ اس کے بعد تھا کہ جی یہ ڈائلاگ کہاں ہوں. ایک پارٹی نے 2 کنٹریز کا نام دیا, عمان اور اسلام آباد. دوسری دو ہی پارٹیز ہیں, یو ایس اور ایران. دوسری پارٹی نے دوحہ اور اسلام آباد کا نام دیا. اسلام آباد دونوں میں کامن تھا. دے ور ہیپی ٹو بی انگیجڈ ایون ان اسلام آباد, اینڈ وی ور ہیپی ٹو بی ہوسٹ ٹو میڈیٹ, تاکہ اس مسئلے کو حل ختم کروایا جائے. اس پہ وزیر اعظم نے بے پناہ ان کی ایفرٹس انہوں نے کی. میں تھوڑی سی تفصیل عرض کر دیتا ہوں. ابھی اس میں فیلڈ مارشل سید آصم منیر صاحب اپنے لیول پہ کنیکٹک ایریا میں انہوں نے بہت ایفرٹس کی, اپنے ڈیفنس جو ان کے کولیگز اور جو ہیں. تو یہ ایک کولیکٹیو ایفرٹ تھی, اور ڈپلومیٹک پہ آبویسلی میری ذمہ داری ہے, فارن آفس کی ذمہ داری ہے. ہم بھی ساتھ ساتھ تمام ایفرٹس کر رہے تھے. اور میں نے ابھی آپ کو جو یہ ود ان 3 days آلموسٹ اراؤنڈ 2 dozen کی جو کنیکٹیوٹی ہے ان تمام فارن منسٹر صاحبان سے, وہ ساری ایفرٹ یہی ہے. اب وہ ایران ایک ساورن ملک ہے, ہمارا بہت بھائی ہے, دوست ہے, بہت ہمیں عزیز ہے. لیکن یہ انہوں نے ایک فیصلہ کیا. میں ابھی یعنی سعودیہ میں ہی ہوں, میں سیٹرڈے کی بات کر رہا ہوں 2 دن پہلے. تو انہوں نے فوری طور کے اوپر گلف کے کچھ کنٹریز کے اوپر پھر ان کے سو کالڈ کہ جی ہم امریکن بیسس پہ کر رہے ہیں. لیکن وہ بھی تفصیل سامنے آ چکی ہے, ایئرپورٹس پہ بھی ہوئے ہیں, انفراسٹرکچر ہمارا ایک پاکستانی بھائی شہید بھی ہوا ہے. وہ ہم اس کنٹروورسی میں ہمیں نہیں پڑھنا چاہیے. لیکن وہ تمام ممالک میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ کاؤنٹر اٹیک فوری طور کے اوپر ان پہ نہ ہوتا تو ہم ان کو بھی ساتھ کھڑا کرتے اور ایک جوائنٹ وائس ہماری ہوتی اسرائیل اور امریکہ کے اس ایکشن کے خلاف. لیکن ہم ریکارڈ پہ ہیں. میرا خیال ہے کہ ہم اکیلا ملک ہے جس نے کنڈیم کیا ہے اسے. میں نے نہیں کسی اور کی دیکھی اپنا اسٹیٹمنٹ. چیئرمین صاحب, اٹ ٹک می ناٹ مور دین 15 minutes ٹو ڈیسائڈ کہ ہم نے کنڈیم کرنا ہے. مجھے پتا کہ ریزسٹنس ہوتی ہے کئی ایریا سے. میں نے کنڈیم کیا, ریکارڈ میں موجود ہے. آپ ویب سائٹ پہ چلے جائیں, آپ ٹویٹر پہ چلے جائیں, پاکستان کی سٹیٹمنٹ پاکستان کے بیہاف پہ, پاکستان کی عوام کے بیہاف پہ موجود ہے, اور اس کو ایران نے اپریشیٹ کیا. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ وہی پاکستان ہے. ہماری ایفرٹس کو ان کی پارلیمنٹ کے اندر تشکر پاکستان, تشکر پاکستان, تشکر پاکستان کے نعرے لگے. اگر آپ کو یاد ہو پچھلے سال, تو وہ کس وجہ سے ہے؟ وہ ہماری سنسیئرٹی کو احسان نہیں ہے, ہمارا فرض ہے. لیکن ملک کے اندر اس کو ایک غلط ٹوسٹ دینا, غلط رنگ دینا, اس کو غلط ڈائریکشن میں لے کے جانا, یہ مدد نہیں ہوگی. ہم مل کے اس معاملے کو آگے لے کے چلے, اس کو ریزالو کروائیں. اور اس کے لیے جیسے میں نے کہا کہ بیک گراؤنڈ میں پاکستان جتنی ایفرٹس کر سکتا ہے وہ ہم نے کی ہیں, اور ہم کرتے رہیں گے انشاءاللہ. ہم نے کوئی فورم نہیں چھوڑا جہاں ہم نے یہ ایشو نہیں اٹھائی. ان کی ہم کہتے ہیں کہ جی ان کا یہ رائٹ ہے جو پیسفل یوز آف نیوکلیر انرجی ہے. ہم نے یو این سیکورٹی کونسل میں جون میں ہم نے کنڈیم کی وہاں ریزولوشن پاس کروائی. آئی نو کہ ہمیں کتنی ایفرٹ کرنی پڑی. وہاں ویٹو کرنے والے ممالک ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہے وہاں ڈویژن ہے, 5 جو پرماننٹ ہیں ان میں سے کوئی بھی ویٹو کر سکتا ہے. لیکن جو ہم نے ملٹی لیٹرلزم, پیسفل سیٹلمنٹ ڈسپیوٹس تھا, 12 سال کے بعد, جناب چیئرمین, اٹس ناٹ اے اسمال پیریڈ, 12 سال کے بعد پہلی دفعہ یو این سیکورٹی کونسل جس کی میں نے صدارت کی, ریزولوشن یونینیمسلی اڈاپٹ کی گئی الحمدللہ. تو یہ پاکستان کی یعنی جیت ہے. اور اس میں یہ طے کیا گیا
وہ ود ان نو ٹائم ود ان اے ویک تھائی لینڈ اور کمبوڈیا کی لڑائی ہوتی ہے اور اسی ریزولوشن کے ایکسرپٹ جو ہے وہ کوٹ کیے جاتے ہیں جب ڈیبیٹس ہو رہی ہیں یو این اداروں میں. تو ہماری جو کوئی کسی قسم کی حکومت کی طرف سے کوئی کمی ایفرٹ میں یا ڈپلومیٹک ہو یا دوسرے اپنا بیک چینلز ہوں, ہم پوری طرح آن بورڈ ہیں. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ وزیر اعظم خود 14 اس لڑائی کے دوران 14 تاریخ کو 14 جون 22 24 جون ہی اسپوک ٹو دی لیڈرشپ آف ایران. خود بھی بات کی. میں تو ریگولر ان ٹچ ہوں, وی آر ڈائریکٹلی ان ٹچ آپس میں, فارن منسٹر راکچی صاحب اور میں آن واٹس ایپ. ہمیں وہ فارن آفس کے لمبے روٹس نہیں ضرورت ہوتی. وی جسٹ میسج ایچ ادر, وی ٹاک ٹو ایچ ادر ایز سون ایز وی سی دی میسیجز. کوئی اگین میں پہلی دفعہ یہ یہاں شیئر کر رہا ہوں کیونکہ ہم اتنی زیادہ امپورٹنس ہے ہماری ایران کے لیے, اور اتنی زیادہ ہم اس کی ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ ہماری اتنی ذمہ داری ہے جتنی ہماری ایک برادر مسلمان ہونے کے, نیبر ہونے کے, ایک امہ کے, ایک ساتھی ہونے کے, جو ہماری کوشش ہونی چاہیے. اسی طرح جناب اسپیکر, جناب چیئرمین, سپٹمبر 2025 میں پاکستان صرف 4 ملکوں میں اکیلا ملک تھا, رشیا, چائنا اور الجیریا. یہ 3 ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ان فیور آف 2 ریزولوشنز. ایک تھی کالنگ فار ریموول آف سینکشن آن ایران. یہ آپ دیکھیں کہ یہ ان یوزول کام ہے, اور یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم 1 جنوری 2025 سے 31 دسمبر 2026 تک اس UN سیکورٹی کونسل میں بیٹھے ہوئے ہیں. سپٹمبر میں ہم نے رشیا, چائنا, الجیریا کو ملا کے ہم نے 2 ریزولوشن وہاں کی, ایک ریموول آف سینکشن آن ایران اور دوسری امیڈیٹ ہالٹ ٹو دی ٹریگرنگ آف سنیپ بیک میکنزم. آپ کو یاد ہے کہ سارا یورپ اور وہ اکٹھے ہو گئے, اور لیکن ہماری وہ ایفرٹ بھی ایران نے بہت ہمیں ڈپلومیٹک چینلز پہ اور لیڈرشپ لیول پہ بہت شکریہ ادا کیا کہ یہ ان یوزول آپ ایکشن دے رہے ہیں ہمارے لیے, اور ہم اس کے بڑے مشکور ہیں. اسی طرح ایرانین ڈیلیگیشن ٹو دی سیکورٹی کونسل پبلکلی نیمڈ پاکستان اینڈ کنویڈ اپریسیشن. ریکارڈ پہ ہے, انہوں نے کہا کہ جو سیکورٹی کونسل جو ان کا ڈیلیگیشن آیا جس نے اپنی وہاں تقریر کی, وہ بھی آپ ریکارڈ اگر چاہیں تو آپ کو UN سیکورٹی کونسل کے ریکارڈ سے وہ مل سکتی ہے. اسی طرح ہم نے ایک ایمرجنسی میٹنگ کروائی 28 فروری کو. ابھی ایک طرف میں سعودی عربیہ میں بیٹھ کے فارن منسٹری کے ذریعے پاکستان کی عوام کی طرف سے اور پاکستان کو کنڈیم کر رہا ہوں, دوسری طرف اپنا جو ہمارا امبیسڈر ہے جس کو پرماننٹ ریپرزینٹیٹو کہتے ہیں, امبیسڈر عاصم افتخار, ان کو انسٹرکشن دی جاتی ہیں کہ فوری طور کے اوپر اس سچویشن کے اوپر اب ایمرجنسی میٹنگ یہاں کال کروائیں UN سیکورٹی. اب وہاں بیٹھے تو ہم اپنی ممبرشپ کو تو فائدہ اٹھائیں نا اپنے بھائی ملک کے لیے. وہ پاکستان کنڈیمڈ, میری انہی لائنوں کے اوپر کنڈیمنیشن از ناٹ ریکارڈیڈ آلسو ان دی UN سیکورٹی کونسل بائی آور پرماننٹ ریپرزینٹیٹو. اٹس آلسو اگین پارٹ آف ریکارڈ. یہ کوئی زبانی بات نہیں ہو رہی, ایوری تھنگ از ویریفائبل. ہم نے اسی طرح عرب ممالک کے ساتھ مل کے, کئی کنٹریز اس میں لارج نمبر, ان کے ساتھ مل کے ہم نے اپنی سولیڈیرٹی ایران کے ساتھ ایکسپریس کی ہے, اور ہم نے یہ اس میں ریکویسٹ کی ہے سب کو کہ پلیز ایکسرسائز ریسٹرین, صبر اور تحمل کا مظاہرہ کریں, ڈپلومیٹک پروسیس کو فالو کریں, ڈائلاگ کو فالو کریں, اور دیٹ از دی اونلی سولوشن مسٹر چیئرمین, کیونکہ انٹرنیشنل لا اینڈ آرڈر از گیٹنگ ویک. دیٹ واز دا ریزن وائی we proposed that subject for debate in July 2025, and that's why perhaps after 12 years the first time unanimous resolution of all the 15 members, 5 permanent بھی اور 10 جو elected member بھی 2 سال والے جو ہوتے. تو بات یہ ہے جی کہ یہ ہمارا سب کا فرض ہے. پاکستان کی جو پرنسپل پوزیشنز ہے, we have opposed the imposition of Human Rights Council monitoring mandates without the consent or cooperation of Iran as the country concerned. In line with our position, during Council's 39th special session in January 2026, Pakistan requested a vote on the resolution renewing the mandate on Iran. اور جب مینڈیٹ رینیو کر رہے تھے ہم نے اس کو بھی کوشش کی کہ روکا جائے,
اور یہ جیسے میں نے کہا کہ ریکارڈ کا سارا حصہ ہے. But we have not been publicizing it. We have not been giving a media hype اس میں کہ ہمیں کوئی نمبر نہیں چاہیے. ہم تو سنسیئرٹی کے ساتھ ایک امہ کے بھائی ہونے کے ساتھ, ایک امہ کی ایک حصہ ہونے کے ساتھ ہماری ذمہ داری ہے. ہماری مذہبی ذمہ داری بھی ہے, ہماری ہمسایہ گیری کی ذمہ داری ہے, ہماری دوست اور ایک جو ہماری ہسٹری ہے. ایران واز ون آف دا فرسٹ ون ٹو ریکگنائز پاکستان ان 1947. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ ہمارے دلوں میں ہیں. پاکستان پوزیشن جناب چیئرمین پوری سپورٹ جو پرپز پرنسپل یو این چارٹر ہے, جو ہیومن رائٹس ان کے جو رائٹس ہیں اور نان سلیکٹو نان پولیٹیسائزیشن کے, ہم انہی لائنوں کے اوپر ان کے ساتھ ہم ساری ایفرٹس کر رہے ہیں. اور یہ ایفرٹ جو ہیں یہ ایفرٹس انشاءاللہ یہ کنٹینیو رہے گی. یہ ایفرٹس یہ نہیں ہے کہ ایفرٹس ٹائملی ہیں. میں نے جیسے کہا کہ میری جن ممالک سے بات ہوئی ہے پچھلے 3 دن میں, کیونکہ سنڈے کو میں مارننگ فلائٹ سے لے کے اسپیس گلف کی بند تھی, لیکن پی اے کی فلائٹس وائے عمان آپریٹ کر رہی تھی, تو سنڈے کو یہاں ایمرجنسی میٹنگ پرائم منسٹر صاحب نے بلائی ہوئی تھی جس میں اپنا ملٹری سول لیڈرشپ تھی. تو میں ایئرپورٹ سے سیدھا سنڈے کو پرسوں یعنی جوائن کیا, اور اس میں ہم نے اس کو تھریڈ بیئر ڈسکس کیا, اور یہی فیصلہ ہوا کہ پوری ایفرٹس کرنی چاہیے کہ کسی طریقے سے ڈی ایسکلیٹ ہو. لیکن یہ جن ممالک سے میں بات کرتا ہوں وہ وہی بات کرتے کہ کاش کہ تھوڑا سا ٹائم ابھی اگر پیشنس ہوتی تو ہم ان سب کو اپنے ساتھ ملا کے کھڑا کرتے اور پریشر بہت بڑا بلڈ کرتے. لیکن آبویسلی ہماری لمیٹڈ جو اس وقت ہے پوزیشن ان وجوہات کی, کیونکہ اب تو اس وقت پورا گلف جو ہے وہ اس وقت ایئر اسپیس بند ہے, کیونکہ میں نے پہلے کہا کہ اس کا اپنا فیصلہ ہے. ہماری ایڈوائس یا ہماری جو ہے ان کو کاؤنسلنگ وہ ان پہ بائنڈنگ نہیں ہے. لیکن ہم سنسیئرٹی خلوص کے ساتھ یہ کہہ رہے تھے, مثلا ہم سعودی عربیہ کے ساتھ ایک اسٹریٹجک میوچل ڈیفینس ایگریمنٹ کر چکے ہیں. ساری دنیا کو اس کا پتہ ہے, اٹس اے سوورن ایگریمنٹ, وی آر باؤنڈ بائی دیٹ. میں نے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے سعودی عربیہ سے فوری سینسٹائز کیا اپنے بھائیوں کو جو لیڈرشپ میں ہے ایران میں کہ پلیز کیپ دیٹ ان مائنڈ. انہوں نے کچھ ایشورنسز مانگی, مجھے کہا کہ ان کو کہے کہ ان کا سوائل بھی یوز نہیں ہونا چاہیے. میں نے وہ ایشورنسز لے کے دی. یو کین سی کہ میں ورچولی وہاں آپریشن روم لگا کے بیٹھا ہوا, 48 گھنٹے کے اندر جو کچھ وہاں ہو رہا تھا اس کو چھوڑا نہیں جا سکتا تھا کہ میں سنڈے کو آ کے پھر کروں. تو الحمدللہ آپ نے دیکھا کہ غالباً جو منیمم اس وقت جو آپس میں کچھ ریئیکشن ہے وہ سعودی عربیہ اور عمان کے خلاف نہیں ہوا. باقی جارڈن ہے, کویت ہے, یو اے ای ہے, قطر ہے, بحرین ہے, وہ سب پہ یعنی ایکٹیویٹی ہے. بٹ ایز اے سیٹ کہ وہ ساورن ملک ہے, وہ ہم اس کو یہ باؤنڈ تو نہیں کر سکتے. لیکن آئی ایم گریٹفل کہ میری بات کو انہوں نے سمجھا اور اس کے مطابق انہوں نے جو کچھ ایشورنس مانگی وہ ہم نے لے کے دی. تو میں گزارش یہ کروں گا کہ اب جہاں تک وہاں ہمارے جو بھائی, یہ بھی ایک بات اٹھی کہ جی اس وقت کچھ جو ہمارے ساتھی گئے ہوئے ہیں زائرین اور دوسرے, ان کی پوزیشن کیا ہے. اس میں میں آپ کو عرض کروں کہ جو آج صبح کی جو پوزیشن ہے وہ میں عرض کر دیتا ہوں. ہم اس کے لیے ہم نے پورے ظاہر ہے کہ صرف ایران میں تو اس وقت نہیں ہے, اس وقت تو پورے گلف میں اور پورے تمام ممالک میں اس وقت ایک کرائسس بنا ہوا ہے. تو اس کو ہم ساتھ ساتھ ڈیل کر رہے ہیں. اس میں پوزیشن ایران کے حوالے سے پرٹیکولرلی چونکہ بات ایران پہ ہو رہی ہے اس وقت, میں آپ کو نمبر دیتا ہوں. ہمارے ٹوٹل اس وقت پاکستانی بہن بھائی 35,000 ایران میں ہیں ٹوٹل, مختلف پوزیشنز میں یا مختلف. اس میں جو کمرشل فلائٹس آبویسلی ساری سسپینڈڈ ہیں, اور تفتان رمضان کے بارڈر جو ہیں وہ آپریشنل ہیں, تفتان اور رمضان. ہم اس وقت تک جو وہاں زائرین جو ہیں اور جو وہاں لوگ یعنی جن کو ایویکویٹ یعنی نکالنا ہے وہاں سے, جو سٹینڈرڈ ہیں وہ قریباً 792 پاکستانی, جن کو ریپیٹریٹ ہم کر چکے ہیں آلریڈی 792 792. اس میں 694 تفتان کے ذریعے, 59 رمضان کے ذریعے اور 39 اسطرا کے ذریعے. باکو گورنمنٹ کو ہم نے آن بورڈ کیا ہوا ہے. ناردن علاقے کے
جو جہاں ہیں ہمارے لوگ وہاں وہ باکو کراس کر رہے ہیں، وہاں ان کو آن بارڈر ویزا دیا جا رہا ہے. تمام جگہ پہ ہمارے مشن جو ہیں وہ ایکٹیو ہیں. ایمرجنسی لائن جو ہیں کریٹ کر دی گئی ہیں. ویب سائٹ کے اوپر تمام نمبرز اور تمام ہیلپ لائنز کی تفصیل دے دی گئی ہے. وہ میں نے خود بھی ٹویٹ کیا ہے پرسوں. اور ساتھ ساتھ کرائسس مینجمنٹ یونٹ فارن آفس میں 24 آور ورک کر رہا ہے. دیر ہیلپ لائنز ہیں. تو اس میں 46 جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی اس میں شامل ہے جن کو ہم نے نکالا ہے. میں نے ابھی آنے سے پہلے میں نے فارن منسٹر آذربائیجان کا دوبارہ شکریہ ادا کیا ہے کہ جس طرح انہوں نے لاسٹ ایئر بھی ہماری مدد کی تھی جب جون میں وہاں اٹیک ہوا تھا, اور ابھی بھی وہ اسی طرح ہماری پوری سپورٹ کر رہے ہیں کہ وداؤٹ ویزا جو ہمارے لوگ جا رہے ہیں ان کو ویزا بارڈر پہ دے رہے ہیں اور ان کو پھر لک آفٹر کر رہے ہیں. ہمارے مشن پھر جو باکو میں ہے آذربائیجان میں وہ وہاں موجود ہے, ایکٹیو ہے. تو میں گزارش کروں گا کہ یہ جو اس وقت پوزیشن ہے وہ پوری کوشش حکومت کی ہے. باقی اگر کہیں کہ میں باقی ملکوں کے بھی سارا اسٹیٹسٹکس ہے, تمام ممالک میں اس وقت ایکٹیویٹی ہے. روڈ کھلے ہوئے ہیں, آپ بائی روڈ ان ممالک میں ابھی بھی جا سکتے ہیں. ایئر سروس بند ہے, ایئر سپیس بند ہے ماں سوائے عمان کے. اور سعودی عربیہ کے اندر ود ان سعودی عربیہ کچھ لوگ یہ بھی کر رہے ہیں کہ سعودی عربیہ کے اندر وہ دمام بائی ایئر جا کے وہاں سے بائی روڈ پھر آگے جا رہے ہیں. مثلا وہاں سے 7 گھنٹے لگتے ہیں دبئی پہنچنے میں میکسیمم ڈیسٹینیشن. تو یہ ساری چیزیں ہمارا فرض ہے, فارن آفس کی ذمہ داری ہے, اور وہ ہم انشاءاللہ نبھا رہے ہیں. لیکن میں پرائم منسٹر صاحب سے ڈسکس ہوا ہے, ایک پلان یہ کیا گیا ہے, شاید میرا خیال ہے مجھے پتہ چلا کہ اعظم طارر صاحب نے ہاؤس کو کانفرنس میں لیا ہے کہ دونوں ہاؤسز کے تمام پارلیمانی لیڈر, دونوں ہاؤسز کے آنریبل لیڈر آف دی اپوزیشن سینٹ, آنریبل لیڈر آف دی اپوزیشن نیشنل اسمبلی, ان کو کل ہم 11:30 بجے پلان کر رہے ہیں ان کو تفصیل سے بریفنگ دلوانے کی. ایک تو فارن آفس بریفنگ دے گا اور وہ اس سے بیونڈ بھی جائے گا. It will be in camera. It will be like a committee in camera ہی ہوگی جی, ظاہر ہے کہ it is very sensitive. اور میں یہ بھی کوشش کر رہا ہوں کہ ٹو پریسائز جو کنیٹک جو آپریشنز ہو رہے ہیں وہ اس کے حوالے سے, کیونکہ ہم افغانستان بھی ٹچ کر لیں گے, کیونکہ وہ جی سب شامل ہیں جی. آپ لیڈر آف دی اپوزیشن ہوں گے, سارے پارلیمنٹ لیڈرز ہوں گے, وہ اپنی ساری پارٹیز کو وہ اپنا شیئر کریں گے. یہ کوئی سلیکٹیو نہیں ہے, یہ گورنمنٹ الائز نہیں ہے. اٹس اے نیشنل ایشو, اٹس اے نیشنل میٹر اینڈ وی ہیو ٹو ڈیل ود اٹ اکارڈنگلی. یہ اس وقت یہ ٹائم نہیں ہے ہمارا علیحدہ اپنے 8 یعنی فٹ کی مسجد کریٹ کرنے کا. اٹس اے ٹائم ٹو بی یونائٹیڈ. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بڑے چیلنجنگ ٹائم سے ہم گزر رہے ہیں, کیونکہ پورے خطے میں اس وقت ایک کانفلکٹ کی سچویشن بن گئی ہے. آئی وش کہ نہ ہوتی. اگر صرف ایران اسرائیل یو ایس والا معاملہ ہوتا تو اس پہ شاید یہ ان بڑے ممالک سے ہم, مثلاً میں یہ جو میٹنگ تھی اس کا مین مقصد کیا تھا جو میں ابھی جدہ میں گیا, کہ ویسٹ بینک کو انیکس کرنے کی کوشش کر رہا ہے اسرائیل. 24 سپٹمبر 2025 آن دی سائڈ لائنز آف UN جنرل اسمبلی سیشن جو سالانہ ہوتا ہے, پاکستان نے 7 ملکوں کے ساتھ مل کے امریکہ کو انگیج کیا. اس پہ 5 عرب ممالک ہیں, 3 اسلامک کنٹریز ہیں. اسلامک کنٹریز میں پاکستان ہے, انڈونیشیا, ترکی. عرب کنٹریز میں سعودی عربیہ ہے, جارڈن ہے, قطر ہے, UAE ہے اور ایجپٹ ہے. ان کو انگیج کیا کہ آپ غزہ میں جو وہاں ہر روز کئی 100 بندے شہید ہو رہے ہیں اس کو روکیں. یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں ہیومینیٹیرین ایڈ جو ہم بھی اللہ کے فضل سے وہ 2800 میٹرک ٹن پچھلے 2 سال میں بھجوا چکے ہیں. یہ ہمارا فرض ہے. پھر وہی بات کہ اس کی پبلسٹی کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ ہمارا فرض ہے ایز مسلمان, ایز پارٹ آف امہ. تو یہ میٹنگ میں کیٹیگورک میں ریپیٹ کر رہا ہوں, کیٹیگورک بات کی گئی کہ ویسٹ بینک مسٹ ناٹ بی انیکسڈ. یہ 8 ملک اور US کا پریزیڈنٹ, اور یہ طے ہوا
کہ اگر آپ اس جنگ کو پھر رکوانا چاہتے ہیں تو جو 8 ممالک بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیڈرز، اس میں امیر آف قطر بھی تھے، اس میں یہ تمام ممالک کے ہیڈ تھے یا پریزیڈنٹ تھے یا پرائم منسٹر تھے، اور 8 کے 8 فارن منسٹر بھی تھے. انہوں نے کہا کہ یہ 8 فارن منسٹر اگر 72 گھنٹے میں ہمیں پھر کوئی پرپوزل دیں کہ ہم کیا کریں، جس کو 20 پوائنٹ پلان کہا جاتا ہے، وہ ہم نے وہاں بالکل ڈسکریٹ میٹنگ کی، ایک میٹنگ پریس میں نہیں ہے. تو وی ڈیڈ اوور بیسٹ. اگین اس وقت غزہ کے لیے کر رہے تھے، اور دیٹ اینڈڈ ان شرم الشیخ کا جو پیس پلان ہوا. لیکن اس کے باوجود جب انہوں نے کوئی بھی وائلیشن کی، فارن آفس پاکستان کی طرف سے کنڈمنیشن کی اسٹیٹمنٹ ساری موجود ہیں ویب سائٹ پہ بھی اور ٹویٹر پہ. انہوں نے ابھی جب رافع کی ایک سائٹ کھولی، ہم نے اس کو کرٹیسائز کیا. ہم نے وہ 8 ملکوں نے ایک میکینزم بنا لیا ہوا ہے کہ ہم جوائنٹ اسٹیٹمنٹ دیا کریں، وہ ایک ہی وقت میں ریلیز ہوتی ہے، فل سٹاپ کوما ہر چیز ایک ہی ہوتی ہے، اور اس میں ہماری باقاعدہ شٹلنگ ہوتی ہے، ورڈنگ ہوتی ہے. کئی جگہ پہ جو ہے گیو اینڈ ٹیک ہوتی ہے کہ جی نہیں ہمیں یہ، مثلاً ایک پوائنٹ پہ تھا کہ وہ وہاں اس ریجن کی سیکیورٹی میں جو نام لکھے اسرائیل، میں کہا مجھے اسرائیل نہیں ایکسیپٹیبل ہے. پاکستان کے پاسورڈ کہتا ہے کہ آل کنٹریز آف دی ورلڈ ایکسیپٹ اسرائیل، اس کو ڈیلیٹ کرو. تو بات یہ ہے کہ میں اگین یہ ایسی چیزیں نہ تفصیل میں بات کی جا سکتی ہے، نہ کرنی چاہیے. تو ہماری جو ذمہ داری ہے وہ پاکستان کے حوالے سے انشاءاللہ وہ ہم نے اس کو پوری طرح کوشش کر رہے ہیں نبھانے کی، اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم نبھائیں. لیکن میری گزارش یہ ہوگی کہ لیڈرشپ کا یہ کام ہے کہ اس کرائسس میں یو ہیو ٹو مینیج دی سینٹیمنٹس. آپ لوگوں کو سوے نہ ہونے دیں. یہ جو کچھ ہوا پچھلے 2-3 دن میں یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. یاد ہونا کہ پاکستان کی پوزیشن کچھ اور ہے، پاکستان کی پوزیشن وہی ہے جو ہم سب کی ہے. ادھر بھی بیٹھو کی وہی ہے، ادھر بھی بیٹھے لوگوں کی وہی ہے، حکومت ہو یا اپوزیشن ہو. تو اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ کل کی جو بریفنگ ہے وہ انشاءاللہ ہم اس کو آرگنائز کر رہے ہیں. پرائم منسٹر نے اس کی جو ہے وہ کنفرمیشن مجھے دے دی ہے. اور جو کل گزرا ہے تمام ممالک کے، صرف مسلم ممالک کے نہیں، تمام ممالک کے جن کے یہاں ایمبیسیز اور ہائی کمیشنز ہیں پاکستان میں، ان سب کو کل فارن آفس میں بلا کے میں نے خود بریفنگ دی. یہ ساری چیز نہ صرف ایران کے بارے میں بلکہ افغانستان کے بارے میں، کیونکہ اوریجنلی افغانستان کے لیے وہ فکس ہوئی تھی. سنڈے کو میری فلائٹ 3 گھنٹے لیٹ ہوئی، پھر وہ سول ملٹری لیڈرشپ کی میٹنگ فکس ہو گئی، تو وہ منڈے کو ہمیں لے کے جانی پڑی. تو بات یہ جی ہم ٹرانسپیرنسی کے ساتھ سب کو کر رہے ہیں، اور اس میں کوئی کسی قسم کی فلیکسیبلٹی حکومت میں یا فارن آفس میں یا کسی انٹیریئر منسٹری میں انشاءاللہ آپ نہیں پائیں گے. ہماری پوری جو ہے نیشنل رسپانسبلٹی، ریلیجس رسپانسبلٹی، اپنی امہ کی رسپانسبلٹی، انشاءاللہ ہم بھی یعنی چھوٹے سے مسلمان عقیدت والے ہیں، تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم اس میں ذرا سا بھی فلا انٹینشنل ہو کسی بھی جگہ پہ. تو جناب چیئرمین جو بھی ساتھی تقریر کریں گے، جو بھی ایشوز اٹھائیں گے، وہ باقاعدہ نوٹ گیلریز میں ہمارے لیے جا رہے ہیں. میں انشاءاللہ کوئی چیز اگر کلیریفیکیشن مانگے گی میں انشاءاللہ اس کے لیے بھی حاضر ہوں. جی